کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں صرف دعا کے کہیں سے لفظ مل جاتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یا قرآن کی ایک دعا، اور وہ دعا ہماری زبان پہ آتی ہے اور ہم وہ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن وہ جو دعا ہے وہ ہمارے وجود کی اندرونی تہوں میں پیوست نہیں ہو سکی ہے، یعنی اس دعا کی جو جڑیں ہیں وہ میرے قلب میں موجود نہیں ہیں، یعنی وہ دعا جو ہے وہ اس دعا کے پیچھے کیا کیا ہو سکتا ہے، یعنی یہ دعا میرے قلب کی گہرائیوں میں موجود ایک تمنا بن جائے، یعنی اصل میں یہ جو تمنا ہے نا، یعنی یہ تمنا ہے، اور تمنا کے نتیجے میں ایک انٹرنل ڈائلاگ پیدا ہوتا ہے، اس انٹرنل ڈائلاگ کے نتیجے میں اللہ نے میرے شعور میں میرا شعور جو ہے میری مدد کرتا ہے اور میں بارگاہ الہی میں کچھ لفظ ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہوں۔ تو یہ ایک سمجھ لیجئے یعنی تمنا کا بیج ہے جس سے میں نے بارگاہ الہی میں میں نے بارگاہ الہی میں میں نے کچھ بھیجا اور وہ عرش تک پہنچ گیا، تو وہ تمنا کی سچائی ہے۔ تو تمنا کی سچائی یہ قلب کی گہرائیوں میں پیوست ہے، یعنی اس کی جو جڑ ہے، یعنی جو کامل دعا ہے یا سچی دعا ہے، اس کی جڑیں قلب کی گہرائیوں میں ہوتی ہیں۔ تو قلب کی گہرائی میں ایک تمنا پیدا ہوئی اور وہ ایک سچی تمنا، یعنی یو ریئلی وانٹ اٹ، یو بیڈلی وانٹ اٹ، یو آر جینوئنلی انٹرسٹڈ ان اٹ۔ یہ جو آپ کی کیفیت ہے نا، کہ جو ارج جسے میں کہتا ہوں کہ آپ کے دل میں اس کے لیے ایک بیتابی ہے، یہ جو بیتابی ہے یا تمنا ہے، اس کے نتیجے میں ایک انٹرنل ڈائلاگ ریفائن ہوتا ہے، ایک انٹرنل ڈائلاگ پروڈیوس ہوتا ہے، اور اس انٹرنل ڈائلاگ کے ساتھ جو میرا شعور ہے وہ شعور اس کے اندر شامل ہوتا ہے، اور پھر میں اپنے شعور کی کمک کے ساتھ، یعنی یہ ایک تمنا ہے، یہ میرے قلب کی گہرائی میں ایک تمنا، ایک آرزو پیدا ہوتی ہے، ایک بیتابی پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں میرے وجود کے اندر ایک مکالمہ جاری رہتا ہے، میں اپنے آپ سے کچھ کہتا رہتا ہوں، کچھ عہد و پیما کرتا رہتا ہوں، کچھ ارادے کرتا رہتا ہوں، کچھ منصوبے بناتا رہتا ہوں، کچھ امیدیں جنم لیتی ہیں، کچھ کہہ لیجئے ایک عجیب سی کشمکش میرے انر اسٹیٹ کے اندر پیدا ہوتی ہے، ایک ڈائلاگ پروڈیوس ہوتا ہے، وہ ڈائلاگ میرا شعور جو ہے اس ڈائلاگ کے ساتھ مل کر میری زبان سے چند خوبصورت جملے ادا کرتا ہے، اور وہ جملے یعنی یا اللہ میرے لیے یہ کام ممکن فرما دیجئے، یا اللہ مجھے اس چیز سے بچا لیجئے، اس چیز کو عطا کر دیجئے، اس چیز سے مجھے روک دیجئے، مجھے اس معاملے میں جو مشکل ہے اس سے میرا یہ مسئلہ حل کر دیجئے۔ تو یہ جو زبان سے جو لفظ نکلے ہیں، اس کے پیچھے میرا شعور ہے، اس کے پیچھے میرا انٹرنل ڈائلاگ ہے، اس کے پیچھے میری تمنا ہے جو میرے قلب کی گہرائی میں، قلب کی سرزمین کے اندر اس کی جڑیں موجود ہیں۔ اب یہ دعا جو ہے نکلتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، اور پھر اللہ اتنے مہربان ہیں کہ دیکھیے ہم اللہ سے وہ مانگتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اللہ کی شان مہربانی یہ ہے کہ وہ ہمیں وہ عطا کرتے ہیں جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا کتنا احسان ہے کہ مطلب انہوں نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے کہ تم مجھ سے جو چاہے مانگو، تمہاری نالائقی کی وجہ سے میں تمہیں مانگنے سے روکوں گا نہیں، تم چاہے مجھے مانو نہ مانو، میری مانو یا میری نہ مانو، تمہیں مجھ سے مانگتے رہنے کی اجازت میں نے ہمیشہ کے لیے دے رکھی ہے۔ تم میری مانتے ہو یا نہیں مانتے، اس سے مانگنے کا معاملہ نہیں جوڑا، تم میری مانتے بھی نہیں ہو تو بھی تم مجھ سے مانگ سکتے ہو، اور مجھ سے مانگ لیا کرو، تمہارا مانگنا مجھے پسند آئے گا، یعنی یہ کمال مہربانی ہے۔ اور پھر ہم اپنی سمجھ کے مطابق وہ مانگتے ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور خدا وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کہہ لیجیے صورت ہے کہ قلب کی گہرائی میں تمنا پیدا ہوئی اور پھر وہ الفاظ ادا ہوئے، تو یہ ایک روٹ ہے۔ دوسرا روٹ ایک اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک خوبصورت دعا کہیں سے مل گئی۔ فار ایگزامپل آپ نے قرآن کے اندر ایک دعا پڑھ لی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور آپ نے سوچا کہ یہ تو ایک دعا آپ کو ملی، اور آپ کے اندر اتنا ایمان بہرحال سلامت الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہے کہ بھائی آپ کو ایک دعا ملی، آپ نے کہا چلو اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، مانگ نہیں رہے۔ یہ وہ دعا ہے جو حلق سے پروڈیوس ہو رہی ہے، کیفیت سے پیدا نہیں ہو رہی۔ یعنی ایک دعا وہ ہے جس کے
جس کی پشتبانی میرے وجود کا پورا حال کر رہا ہے۔ ایک دعا وہ ہے جو میری ووکل کارڈ سے پروڈیوس ہوتی ہے، ایک دعا وہ ہے جو میری دل کی دھڑکنوں سے گرمائی جاتی ہے اور وہ پرواز کرتی ہے۔ میری قلب کی کیفیت میری دعا کو ونگز عطا کر دیتی ہے، ایک دعا وہ ہے۔ اور ایک دعا وہ ہے جو میرے ووکل کارڈز کی کہہ لیجئے اس کی کسی انوالومنٹ سے پیدا ہوتی، حلق سے پیدا ہوتی۔ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ایک بڑا مبارک تجربہ ہے، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ڈیڈکشن اور انڈکشن اپروچ۔ تو وہ جو دعا جو آپ نے صرف ایک بہت خوبصورت لفظ آپ کو مل گئے، کسی بھی بزرگ کی دعا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یا قرآن میں اللہ نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، اور وہ دعا آپ کو مل گئی، اب آپ ایک کام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ دعا جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اس میں کہہ کیا رہا ہوں، اور اس میں مانگ کیا رہا ہوں، اور اس پہ میں غور کروں۔ یعنی ہم ایک کتنی قیمتی دعا ہے جس کو ہم اپنے بچوں کو اس وقت اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، اور اس کا نام ہے دودھ پینے کی دعا۔ ایک بہت بڑی دعا جس کا اسکوپ بہت بڑا ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ یعنی یہ غیر معمولی دعا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کی انکم بہت کم ہو، سیلری کم ہے، انکم کم ہے، اور اس کو یہ دعا، یعنی اگر اس دعا کی معنویت اس کے شعور پہ واضح ہو جائے تو اسے سمجھ آئے گا یہ دعا ہے کیا چیز۔ یعنی اس کو ہم نے دودھ پینے کی دعا بنایا ہے، دودھ پینے کی دعا بھی یعنی لیکن دودھ پینے کی دعا اس کا اسکوپ کو آپ نے بہت لمٹ کر دیا کہ اگر آپ نے صرف اسے دودھ پینے کی دعا بنایا، اس کا اسکوپ بہت بڑا ہے۔ یعنی وہ کیا ہے آپ ذرا دیکھیے۔ یعنی ایک آدمی کی آمدنی بہت کم ہے اور وہ خدا سے یہ کہتا ہے اللہم بارک لنا فی، یا اللہ آپ تو اس بات پہ قادر ہیں نا کہ میں آدھی روٹی میں بھی میرا پیٹ بھر دیں۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ کو بہت پیاس لگ رہی تھی اور آپ پانی پہ پانی پی رہے تھے اور پیٹ بھر گیا تھا اور پیاس نہیں بجھ رہی تھی؟ آپ میں سے کس نے ایسا ایکسپیرینس کبھی کیا ہے؟ افطار میں کیا ہوگا، کسی اور سچویشن میں کیا ہوگا کہ پانی پیے جا رہے ہیں، پیاس نہیں بجھ رہی، پیٹ بھر گیا ہے۔ ہوا تھا یہ ایکسپیرینس؟ یہ مجھے بتائیے۔ ہوا تھا؟ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے نا۔ اب میں ایک بہت اہم بات آپ کو بتاؤں، یہ ایکسپیرینس اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ زندگی میں صرف 4-6 دفعہ ہوا ہوگا، پوری زندگی میں اس کی کوئی وجہ ہوگی، کبھی کبھی ہوا ہے۔ زیادہ تر کیا ہوا ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ نے ایک گلاس پانی اٹھایا ہے اور آپ نے پانی پیا ہے اور الحمدللہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، اس کے بعد یعنی پیٹ نہیں بھرا ہے اور پیاس بجھ گئی ہے۔ یعنی 99% ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ پیٹ نہیں بھرا اور پیاس بجھ گئی، اور 1% ایسا ہوا ہے کہ پیٹ بھر گیا اور پیاس نہیں بجھی۔ تو اب اس سے پتہ کیا چلا کہ وہی پانی تھا، 4 گلاس پیا، پیاس نہیں بجھی، اور وہی پانی تھا، 1 گلاس پیا اور پیاس بجھ گئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ قادر ہے کہ اگر میری نیڈ 4 روٹیوں سے میرا پیٹ بھرے، لیکن اللہ قادر ہے کہ میری آدھی روٹی سے بھی میری ضرورت پوری کر دے۔ اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تو اس بات پہ قادر ہے۔ اگر اب میں جو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ کو میں اصل میں جو بات چاہتا ہوں کہ ہم سمجھیں، پرسنل لرننگ نیڈس جو آج موضوع میں جس کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اگر ایک انسان کی آمدنی بہت کم ہے اور وہ رب کریم سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ آپ تو قادر ہیں نا اس بات پر کہ کم میں بھی میرے عیش کرا دیں، تھوڑے پیسوں میں بھی میری عیاشی کرا دیں، تھوڑے پیسوں میں بھی میرے سارے کام، سارے مسئلے، ساری چیزیں حل کرا دیں۔ اچھا، اس کا ایک اور ایکسپیرینس بھی آپ کو ہوا ہوگا، کبھی لائف میں ایسا ہوا کہ آپ کے پاس بہت سارا کام کرنا تھا اور اللہ نے آپ کو تھوڑی ٹائم میں 2-3 گھنٹوں میں بہت سارے کام آپ کے کروا دیے۔ آپ کو لگ رہا تھا یہ کام تو پتہ نہیں 2-3 دن میں ختم ہوں گے، لیکن اللہ کی توفیق سے 2-3 گھنٹوں میں اللہ نے بہت سارے کام کرا دیے۔ آپ نے کہا یہ کیسے ہو گئے؟ اتنے سارے کاموں کی لسٹ تھی، مجھے لگ رہا تھا 2-3 دن بھی کم ہوں گے اس کام کو کرنے کے لیے، اللہ نے 2-3 گھنٹوں میں کروا دیے نا آپ کو۔ تو یہ ایک بزرگ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لی فی اوقاتنا، یعنی تو یہ میرے لیے میرے وقت میں، ہمارے وقت میں ہمارے لیے برکت کر دیں۔ تو یہ جو اللہ تو قادر ہے اس بات پر کہ کم میں آپ کا اچھا گزارا کرا دے۔ تو اللہم بارک لنا فی کا مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑے سے پیسے آپ نے، میری سیلری جو تھوڑی سی ہے نا، آپ تو اس بات پہ قادر ہیں کہ اسی میں میرے عیش ہو جائیں، یہ تھوڑا میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو ایک کام تو یہ کر دیجئے، اور پھر دوسرا حصہ جو ہے وزدنا منہ، یعنی برکت جو ہے وہ ایمان اور یقین
اور اپنے تزکیے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر میں تزکیہ نہیں کرتا، میرا ایمان کی سطح کمزور ہے، تو برکت کا مجھے تجربہ بڑا دشوار ہے۔ یعنی یقین نہیں ہے، توکل نہیں ہے، تزکیہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو برکت کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو اس دعا کے اندر انسان جو ہے وہ یقین کے ایک لیول پہ نہیں رہتا۔ تو یہ جو اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اس کا جو دوسرا حصہ ہے وزدنا منہ، یعنی اس میں اس بات کا ایک اللہ سے مانگا گیا ہے کہ یا اللہ میں ایک بشر ہوں، میں یعنی بہت کمزور انسان ہوں، میرے اوپر ایک احسان فرمائیے کہ اس میری آمدنی کو دیکھنے میں بھی زیادہ کر دیجئے، مطلب ایک تو کم میں میرا گزارا کر دیجئے، لیکن ایک میرے اوپر اور بھلا کیجئے کہ میں بہرحال مجھے جو کم لگ رہی ہے اپنی تنخواہ اس کو سائز میں بھی بڑھا دیجئے۔ تو یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے۔ یہ ہوگا کیا؟ وہ دعا، یعنی اب میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک وہ سفر ہے جو قلب میں پاکیزہ تمنا کے پیدا ہونے سے بارگاہ الہی میں میری صدا پہنچتی ہے۔ اس پورے پروسیس، یعنی ایک پاکیزہ تمنا پیدا ہوئی اور اس سے وہ دعا پروڈیوس ہوئی، اور دوسرا پروسیس وہ ہے کہ آپ کو ایک بہت خوبصورت دعا کے بول مل گئے، آپ کو ایک دعا ہاتھ لگ گئی، آپ کو پتہ لگا اچھا یہ دعا ہے، آپ نے اس دعا کے کانٹینٹ کو اٹھایا، وہ دعا آپ نے پڑھی، حلق سے پیدا ہوئی، مانگی نہیں پڑھی، پھر آپ نے اس دعا پہ غور کیا کہ اس دعا میں کیا رہا ہوں، اس دعا میں مانگ کیا رہا ہوں، اور جو میں مانگ رہا ہوں یہ میں چاہتا تو نہیں ہوں، میرے دل میں اس کی تمنا ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ تو میں زبان سے کہہ رہا ہوں، دل سے تو نہیں چاہ رہا۔ تو پھر انسان شرمندہ ہوتا ہے، پھر اس پہ غور کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو اس طرح صحیح کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، جو میں نے آپ سے ابھی کہا تھا اس کو میری وانٹ بھی بنا دیجئے، یعنی میں دل سے بھی وہی چاہوں جو میں زبان سے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو پھر وہ دعا کے الفاظ اندر غور و فکر یعنی وہ دعا کے الفاظ حلق سے ادا ہوئے، اور اس کے بعد میں نے اپنے غور و فکر کیا، پھر میرے اندر ایک انٹرنل ڈائلاگ پیدا ہوا، اور پھر اس کے اوپر میری وانٹس کریکٹ ہوئیں، اور پھر میں نے اس دعا کے نتیجے میں اپنے دل کے اندر اس تمنا کو، اس پاکیزہ خواہش کو، اس آرزو کو اپنے دل کے اندر اس کا بیج ہمیشہ کے لیے لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب وہ جو دعا ہے اس دعا کا میرے قلب کی گہرائی سے ایک رشتہ استوار ہو گیا ہے۔ تو یہ یعنی جو میں انڈکشن اور ڈیڈکشن دونوں کے اصول پہ بات کر رہا تھا نا، کبھی دعا سے آرزو کا سفر اور کبھی آرزو سے دعا کا سفر، کبھی تمنا کے بیچ سے دعا تک اور دعا کے کانٹینٹ سے تمنا کی کہہ لیجئے اس کی پیوریفیکیشن تک، یہ دونوں چیزیں ہمیں اپنے ساتھ کرنی چاہیے۔